قانون کی دنیا میں بعض مقدمات صرف تنازعات نہیں ہوتے، وہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ عدالتوں کے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں اور انصاف کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی مقدمے پر بات کر رہے ہیں جس میں ایک پلازا گرنے سے شروع ہونے والی کہانی آخرکار اس سوال تک پہنچتی ہے کہ کیا ایک مجسٹریٹ کو اختیار ہے کہ وہ فوجداری مقدمہ غیر معینہ مدت تک روک دے، اور اگر سول عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے تو کیا کرمنل کارروائی رک جانی چاہیے؟ بحری ٹاؤن لاہور میں ایک پلازا تھا جس کی پہلی منزل ڈیجیٹل ورلڈ پاکستان نے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ پلازے کے ساتھ والی جگہ پر صہیب الیاس نے زمین کو کھودنا اور فاؤنڈیشن ڈالنا شروع کر دیا۔ دعویٰ اب یہ ہے کہ گہری کھدائی اور حفاظتی اقدامات کی کمی کی وجہ سے پلازا گر گیا، جس کے نتیجے میں 2,76,00,000 روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ اب ڈیجیٹل ورلڈ پاکستان نے 2 کیس فائل کیے۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل ورلڈ نے سول کورٹ میں 2.5 کروڑ کی ریکوری کا سول سوٹ کر دیا۔ دوسری طرف ڈیجیٹل ورلڈ نے سیکشن 200 آف دا CRPC کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ بھی فائل کر دی۔ یہ پرائیویٹ کمپلینٹ سیکشن 425 اینڈ 427 آف دا PPC کے تحت مس چیف کے الزام میں فوجداری مقدمے میں مجسٹریٹ کے پاس دائر کر دی۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے ابتدائی بیان سنا اور ملزمان کو سمن کر دیا اور ٹرائل بھی شروع ہو گیا۔ اب اس کیس کے ملزمان نے سیکشن 249A CRPC کے تحت بریت کی درخواست دے دی۔ مجسٹریٹ نے کہا، سول کورٹ میں ہٹ جانے کے مقدمے کا فیصلہ آئے گا تو ہم کرمنل کیس دیکھیں گے، اور پھر اس کیس کو سائن ڈائی کر دیا، یعنی غیر معینہ مدت کے لیے ٹال دیا۔ اینڈ دس واز اے لیگل مسٹیک، کیونکہ سیکشن 249A صرف ایسے کیسز میں لگتا ہے جو کمپلینٹ پر نہیں بنتے، لیکن یہ کیس تو سیکشن 200 کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ پر تھا۔ اکارڈنگ ٹو لا، سیکشن 249A پرائیویٹ کمپلینٹ پر لاگو نہیں ہوتا، مگر مجسٹریٹ نے اسی درخواست پر ٹرائل روک دیا اور پھر سیشن کورٹ نے بھی مجسٹریٹ کا یہ فیصلہ برقرار رکھا۔ جب ڈیجیٹل ورلڈ نے دیکھا کہ مجسٹریٹ نے کیس غیر معینہ مدت کے لیے روک دیا اور سیشن کورٹ نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا، تو وہ ہائی کورٹ آ گئے سیکشن 561A آف دا CRPC کے تحت، یعنی وہ اختیار جس کے ذریعے ہائی کورٹ کسی بھی غلطی، ناانصافی یا اختیارات کے غلط استعمال کو درست کرتی ہے۔ ہائی کورٹ نے ریکارڈ، دلائل اور قانون کو دیکھا اور پھر چیف جسٹس عالیہ نیلم نے فیصلہ سنایا جو اس کیس کا سب سے اہم موڑ تھا۔ ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا کہ مجسٹریٹ کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کرمنل مقدمہ روک دے۔ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں جو مجسٹریٹ کو اجازت دے کہ پرائیویٹ کمپلینٹ کا کیس سول مقدمے کے فیصلے تک روک دے۔ دوسرا، کورٹ نے کہا کہ سیکشن 249A یہاں بالکل اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ سیکشن 249A صرف ان فوجداری کیسز میں ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے چلے، پرائیویٹ کمپلینٹ والے کیس میں نہیں۔ تیسرا، کورٹ نے واضح کیا کہ دونوں عدالتوں نے قانون کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے، اینڈ دس واز دا موسٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ مجسٹریٹ اور سیشن کورٹ دونوں نے قانون کو غلط سمجھا اور اسی غلط فہمی پر فیصلہ دیا، اسی لیے دونوں فیصلے برقرار نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے کہا کہ دونوں پریویس آرڈرز سیٹ اسائیڈ کیے جاتے ہیں جیسے وہ فیصلے کبھی تھے ہی نہیں، اور ملزمان کی بریت کی درخواست دوبارہ سنی جائے گی۔ اب مجسٹریٹ کو پابند کیا گیا کہ وہ دونوں فریقین کو دوبارہ سنیں، قانون کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ واقعی بریت بنتی ہے یا نہیں، اور آخرکار دونوں فریقین کو نئی تاریخ دے دی گئی 1 دسمبر 2025، یعنی اس تاریخ کو کیس دوبارہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا اور وہ سیکشن 249A کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اس پورے معاملے کا بنیادی مسئلہ قانون کا غلط استعمال تھا۔ مجسٹریٹ نے ایک ایسا سیکشن لگا کر کیس روک دیا جو اس طرح کے کیسز میں اپلائی ہی نہیں ہوتا۔ ہائی کورٹ نے واضح کر دیا کہ سول اور فوجداری مقدمات الگ ہوتے ہیں، دونوں اپنے اپنے قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ سول کیس چل رہا ہو تو ہمیشہ کرمنل کیس کا رک جانا ضروری نہیں۔ قانون کا ہر سیکشن صرف صحیح جگہ پر ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ یوں ہائی کورٹ نے نہ صرف لوور کورٹس کی غلطی درست کی بلکہ مقدمے کو صحیح پٹری پر بھی واپس لایا۔ نتیجتاً یہ فیصلہ ہمیں ایک بہت اہم اور بنیادی سبق دیتا ہے کہ قانون وہی فائدہ دیتا ہے جب اسے صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ یہ مقدمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قانون صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل میں آ کر انصاف فراہم کرتا ہے، اس لیے ہر سیکشن، ہر شق اور ہر اختیار کا صحیح استعمال بے حد ضروری ہے۔ Because one wrong section and one wrong interpretation can lead to justice remaining pending for years.